أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم سامعین، یہ سورۃ العلق ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کے بارے میں اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں۔ اس صورت کا جو علق نام ہے یہ اس صورت کی آیت نمبر 2 سے لیا گیا ہے، خلق الانسان من علق۔ اس صورت کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں یہ وحی کی ابتدائی آیتیں ہیں، یعنی ان آیتوں کے ذریعے محمد ایک انسان کے ساتھ ساتھ رسول کے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان آیتوں کے ذریعے سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ باقی جو آیتیں ہیں 14 آیتیں جو اس سورت کی بچتی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عام انسان کے بارے میں ذکر کیا ہے جو سرکش ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کچھ دیا ہے تو وہ سرکشی اختیار کر جاتا ہے، منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے ہے، مطلب کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، وہ اس معاشرے کا ہو، وہ اس وقت کا ہو، یا آج ہمارے دور میں کوئی ایسا انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سب کچھ دیا ہے لیکن وہ سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو نگری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، کہ جس نے پیدا کیا، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا خون، علق جمع ہوا خون۔ جب مرد اور عورت ملاپ کرتے ہیں، میاں بیوی ملتے ہیں آپس میں، تو ایک نطفہ اللہ تبارک و تعالی عورت کے رحم میں ڈال دیتا ہے، وہ نطفہ ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو علقہ بنا دیتا ہے، پھر 40 دن وہ علقہ رہتا ہے۔ علقہ میں رہتا ہے چمٹی ہوئی چیز، بالکل جونک کو بھی آپ علقہ کہہ سکتے ہیں، تو اسی کی طرح وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو مضغہ بنا دیتا ہے۔ مضغہ گوشت پوشت بوٹی وغیرہ اس کے اوپر آ جاتی ہے، علقہ کے اوپر پھر مضغہ آ جاتا ہے، مضغہ بوٹی وغیرہ اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ پھر مضغہ سے اللہ تبارک و تعالی عظامہ، مضغہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عظام، ہڈیاں وغیرہ بناتا ہے اس کے اوپر، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس گوشت کو جو ہوتا ہے عظامہ، جو ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی گوشت لگا دیتا ہے، انسان یہ ایک شکل میں آ جاتا ہے۔ جب انسان 120 دن پورے کر لیتا ہے ماں کے رحم میں، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو فرشتہ آ کر یہ لکھتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ اس کی روزی کتنی ہے اور اس کی عمر کتنی ہے، اس کی روزی کتنی ہے اور اس کی عمر کتنی ہے، یہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ تو خلق الانسان من علق، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ہم نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے کیونکہ آپ کا رب اکرم ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے۔ اکرم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو کہا۔ اکرم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہی اکرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت کے اس لفظ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے ایک تو انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، بہترین شکل میں پیدا کیا۔
احسن تقویم، اس سے جو پہلی والی صورت ہے اس کا جب آئے گا تو اس میں بھی احسن تقویم کا لفظ استعمال کیا، سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا. اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی جو ضروریات تھی ان تمام کو پیدا کیا ہوا ہے. ابھی انسان وجود میں نہیں آتا، کتنے انسانوں کو وجود میں آنا ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہمارے آنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ضروریات اور آپ کی ضروریات کی جو چیزیں تھیں ان تمام کو میرے اور آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں تمام چیزیں موجود تھی. اس کے بعد ان کو استعمال کس طرح کرنا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں ڈال رکھا. یا کوئی ایسا ہمارے ساتھ کچھ لوگ رہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ان چیزوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں کس نے کی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. اکرم، وہ کرم والا ہے، وہ شرف والا، وہ عزت والا، وہ تمام چیزوں کو جانتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جو عزت والا، شرف والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. بچہ پیدا تو کچھ نہیں جانتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ تمام چیزیں سیکھتا چلا جاتا ہے. اور ویسے ذہن سے تو سیکھی جاتا ہے، لیکن ذہن سے سیکھی ہوئی چیز کچھ مدت کے بعد انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذہن تو دیا، وہ سکھاتا ہے تمام چیزیں انسان کو، لیکن میں نے قلم کو پیدا کیا انسان کی ضرورتوں کے لیے، تاکہ انسان قلم کے ذریعے سے علم کو سیکھے، قلم کے ذریعے سے علم کو محفوظ رکھے. کتابی شکل میں کسی بھی شکل کے اندر وہ قلم سے لکھ کر اپنے علم کو، اپنی تمام چیزوں کو محفوظ کر لے اور وہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے وہ چیزیں چلتی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، احادیث کتابی شکل میں موجود ہے، صحابہ یاد بھی کرتے تھے، اس کو لکھتے بھی تھے. تو انسان کو یہ ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ویسے علم کا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن دیا، سب کچھ دیا، اس کے ساتھ ساتھ قلم کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ شروع کی 5 آیتیں ہیں جن کا ترجمہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر میں تھوڑا سا بیان کر دوں آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر یہ وحی نازل ہونے سے پہلے جایا کرتے تھے، بہت دنوں تک رہتے تھے. پھر اگر ختم ہو جاتا توشہ، کھانے پینے کی چیزیں، واپس آتے حضرت خدیجہ سے پھر لے کر جاتے، تو وہیں رہتے. اللہ کے رسول خواب وغیرہ اللہ کے رسول کو آنے لگے تو ایک دن فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ پڑھو. اللہ کے رسول نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. انہوں نے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا پڑھو، کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر دوسری مرتبہ زور سے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے سینے لگایا اپنے ساتھ زور سے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر اللہ کے رسول نے کہا. تیسری مرتبہ انہوں نے زور سے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس واقعے سے یہ ان 5 آیتوں سے ایک چیز آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اور یہ لکھا ہوا تھا کتابی شکل میں. اگر اللہ کے رسول کو پڑھنا آتا تو اللہ کے رسول جو حضرت جبرائیل کے پاس تھا موجود، جو ورق کا موجود تھا، پیج موجود تھا، حضرت اللہ کے رسول پڑھ سکتے تھے. اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی شکل میں تھا. قرآن کی یہ 5 آیتیں لکھی شکل میں تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ان کو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مجھے پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. حضرت جبرائیل نے پڑھ کر سنایا اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ ان آیتوں کو دہرایا. جب یہ آیتیں نازل ہوئی اللہ کے رسول گھبرا گئے. جب گھبرائے اور واپس حضرت خدیجہ کے پاس آئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. چادر اڑائی. جب تھوڑا سا اللہ کے رسول کا وہ ڈر کم ہوا، اللہ کے رسول نے اپنے پورا واقعہ بیان کیا. بخاری کی شروع کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے. یہ حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خوف کچھ کم ہوا، ڈر کم ہوا، اللہ کے رسول نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ایک بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بہت پیاری بات تھی، اور اس بات سے اور بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا
کسی نہ کسی شکل میں عرب معاشرے کے اندر اللہ کی صفات وغیرہ پائی جاتی تھی. اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ اس کائنات کا وہ تو کہتے تھے اس کائنات کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مانتے تھے, لیکن خوشی اور غمی کے موقع پہ ان کا اللہ بدل جایا کرتا تھا. جو حقیقت میں جو رب کا کائنات تھا اس کو بدل لیتے تھے اپنی ضروریات کے مطابق, بہت ساری چیزوں کو معبود بنا لیتے تھے, بہت ساری چیزوں کو رب بنا لیتے تھے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. کیوں اکیلا نہیں چھوڑے گا؟ 6 چیزیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول کی صفتیں بتائی. 6 صفات اللہ کے رسول کی بیان کی. انک لتصل الرحم, کیونکہ آپ صلہ رحمی کو جوڑتے ہیں. انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث, آپ سچ بات کہتے ہیں. 2, تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وتحمل الکلہ, آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. نمبر 4 وتکسب المعدومہ, آپ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. وتقری الضیف, مہمان کی ضیافت کرتے ہیں, مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور حق کا ساتھ دیتے ہیں, حق کا ساتھ دیتے ہیں. یہ 6 چیزیں بتائیں کہ ان 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, آپ کا ساتھ دے گا, آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایسے نہیں چھوڑ دے گا. اور اس کے بعد وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. وہ بوڑھے ہو چکے تھے, انجیل وغیرہ پڑھی تھی انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو ستائے گی, یہاں سے نکال بھی دے گی. اور پھر اس کے بعد کہ اگر میں زندہ رہا اس وقت میں آپ کی مدد کروں گا. تو چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد کئی دنوں تک وحی منقطع ہو گئی, وحی نہیں آئی. بہت وقفے کے بعد وحی آئی. یہ 5 آیتیں پہلی وحی ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پیدائش کے مقصد کو بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم علم سیکھیں, پڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ربی کا لفظ استعمال کیا 2 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 آیت میں کہ جو ہمارا رب ہے ہم اس کی پہچان کریں. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں میں نے بھی پہلے بتایا آپ کو کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے, کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی, ہرگز نہیں, ان الانسان لیطغی, بے شک انسان سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے. انسان سرکش ہوتا ہے, انسان جلدی کسی بات کو قبول نہیں کرتا, وہ سرکشی کا راستہ اختیار. اس کو قرآن و حدیث کی بات بتایا جائے وہ اگنور کر کے چلا جائے گا, وہ منہ موڑ کر چلا جائے گا. وہ کبھی آپ مجلس کے اندر بیان کرتے ہو اٹھ کر کبھی بھی وہ چلا جائے گا, وہ ادھر ادھر دیکھے گا چلا جائے گا, کیونکہ اس کو بھائے گی نہیں وہ باتیں, کیونکہ وہ اس کی منشا کے خلاف ہے, اس کے دل کے خلاف ہے. جس معاشرے میں وہ رہتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, وہ معاشرہ قرآن و حدیث کی باتوں کو قبول نہیں کرتا ہے. اس معاشرے میں رہتے رہتے اس کا ذہن ایسا ہو گیا ہے, اس کا دماغ ایسا ہو گیا, لا یطغی, وہ سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے, وہ دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے. الرآہ استغنی, وہ شخص ایسا کیوں کرتا ہے, وہ غلط راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے, وہ قرآن و حدیث کو کیوں نہیں مانتا, وہ اچھی باتوں کی طرف کیوں نہیں آتا ہے. الرآہ استغنی, آپ اس کو بے نیاز دیکھیں گے, آپ اس کو کیا دیکھیں گے, بے نیاز دیکھیں گے. اس کو سب کچھ ہے, مال دولت تمام چیزیں, اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, الرآہ استغنی لا یطغی, وہ سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہوتا ہے, اس کو دیا ہوتا ہے, اس وجہ سے وہ سرکشی کے راستے کو اختیار کرتا ہے. ان الی ربک الرجع, کیا اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ بے شک لوٹنا اس کے رب کی طرف. الی ربک الرجع, لوٹ کر اس نے کہاں جانا ہے, اس رب کے پاس جانا ہے جس رب کا کسی نہ کسی وجہ سے وہ اقرار کرتا ہے, جس رب کو وہ مانتا ہے, جس اللہ کو وہ مانتا ہے, اس کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے. اگر انسان یہ سوچ لے, میں یہ سوچ لوں کہ مجھے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے, میرا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے, آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہمیں رب کے پاس جانا ہے, میرا آپ کا ایمان ہے, تو آپ کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, میں اور آپ جان سکتے اس بات کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اگر کسی شخص کو سب کچھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے, وہ سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو اس کو لوٹ کر کہاں آنا ہے, میرے ہی پاس آنا ہے. یہ تو عام کسی بھی معاشرے کے کسی بھی انسان کے تعلق سے ہے, لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ ابو جہل کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے, ابو جہل کے بارے میں. اس کی 2-3 صفتیں بہت عام تھی اس کے اندر. ایک تو طاقتور وہ بہت تھا, عرب معاشرے میں 2 لوگ بہت طاقتور تھے, ایک عمر بن خطاب اور ایک ابو جہل, اس کا نام بھی عمر ہے.
اس کا نام بھی عمر تھا، عمر بن خطاب کا نام بھی عمر تھا. اور آپ کو پتا کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی بعمرین، دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کی تو مدد کر دے. تو حضرت عمر خطاب کے بارے میں وہ دعا قبول، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اور بہت تگڑا آدمی تھا، دیکھنے سے بھی لگتا تھا، اور مال بھی تھا اس کے پاس، اور قبیلے کا سردار بھی تھا اپنے خاندان کا. اور اسی طرح قبیلے کا سردار، مکہ کا سردار ہی بن جاتا. لیکن یہ الگ الگ طریقے سے جب اسلام آ گیا تو پھر سرداری وغیرہ وہ تمام چیزیں الگ رہ گئی اس کی. اور اس کے بعد اس کے ہم نشین بہت زیادہ تھے، آگے بیان آئے گا اسی صورت میں. اس کے ہم نشین، ہم مجلس بہت سارے لوگ تھے، اور زبان دانی بھی سب کچھ تھا اس کے پاس. تو اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ ابو جہل کے تعلق سے ہے. آگے کہا اللہ تبارک و تعالی نے ارأیت الذی ینہا عبدا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو، ینہا جو روکتا، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. عبدن ایک بندے کو روکتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے. کہاں نماز پڑھتا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے. اس بندے کو، یہ شخص جس کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو روکتا ہے. یعنی اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، یہ شخص آپ کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے. اس سے مراد ابو جہل. ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز وغیرہ سے روکا کرتا تھا. بے شمار مثالیں ہیں اس کی، بے شمار مواقع پہ اللہ کے رسول کو ستانا، تکلیف دینا، پریشانی میں مبتلا کرنا، اور یہ بہت ساری چیزیں کیا کرتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا ارأیت ان کان علی الہدی، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کان علی الہدی، اگر وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت پر ہو. وہ کس پر ہو؟ ہدایت پر ہو. اللہ کے رسول ہدایت پر تھے. اللہ کے رسول نے سوالیہ انداز میں سوال کیا کہ کیا اس شخص کو نہیں پتا ہے کہ ایک وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اسی طرح وہ ہدایت کے اوپر بھی ہے، او امر بالتقوی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تقوی کا، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے. ارأیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کذب وتولی، وہ جھٹلاتا بھی ہے اور منہ بھی پھیر کر چلا جاتا ہے. یعنی نہ تو وہ نماز پڑھتا ہے، نہ تو وہ ہدایت کے اوپر ہے، نہ تو وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح جھٹلا دیتا باتوں کو اور منہ پھیر کر چلا جاتا ہے. ایک تو یہ اس کا مفہوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، روکتا نماز سے. وہ شخص ہدایت کے اوپر اللہ کے رسول، اسی طرح پرہیزگاری کا. اور دوسرا یہ معنی ہے کہ اس شخص کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس شخص کو یہ نماز سے روکتا ہے اس کے راستے پر آ جاتا، اور یہ بھی بھلائی کا حکم دیتا، نیکی کا حکم دیتا. لیکن اس کو یہ نیکی کا کیا حکم دیتا؟ اس کا یہ خود بخود اس شخص کو روک رہا ہے جو ہدایت کے اوپر بھی ہے اور نیکی کا حکم بھی دیتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا ہے کہ جس اللہ کو یہ مانتا ہے وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو دیکھ رہا ہے. بان اللہ یرا، وہ دیکھ رہا اس کو. اذا صلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جب وہ شخص نماز پڑھتا ہے اس کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل آیا، اس کے ہم نشین، اس کے ہم جولی، اس کے مجلس والے وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا ایک مرتبہ کہ اگر اب محمد نماز پڑھے گا تو میں اس کو روک دوں گا، یا میں اس کے اوپر کوئی چیز ڈال دوں گا. اب اللہ کے رسول آئے نماز پڑھنے کے لیے. اس نے کہا، اس کے ہم جولی نے کہا، ہم نشینوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر جا کے کوئی ڈال دیں، اس کو منع کر دو. وہ گیا ابو جہل. جب ابو جہل اللہ کے رسول کے قریب پہنچا تو ایک دم الٹے قدم پیچھے آ گیا. اس کے ساتھی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں جب محمد کی طرف بڑھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آگ میرے سامنے جل رہی تھی، آگ کا الاؤ تھا میرے سامنے، اور اس کی چنگاری میرے اوپر پڑنے والی تھی. اس لیے جو ہے میں اس چنگاریوں کو دیکھ کر میں واپس آ گیا. اور دوسرا ایک واقعہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بہت برا بلا کہا اللہ کے رسول کو، ڈانٹا ڈپٹا، بہت کچھ کہا. اللہ کے رسول نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول تھوڑا سا سخت لہجے میں بات کی ابو جہل سے. اور ابو جہل اللہ کے رسول کی طرف بڑھنا چاہتا تھا تو بڑھ نہیں سکا، پیچھے واپس آ گیا، ڈر گیا ابو جہل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو دنا منی، اگر یہ میرے قریب ہوتا، اگر یہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے، عضون عضون، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. اگر یہ میرے قریب آتا، مجھے پکڑتا،
مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو فرشتے اس کو پکڑ لیتے اور پکڑنے کے بعد عضون اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. تو یہ دو واقعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل سے بچایا. اور اس کے بعد ابو جہل کی سختیاں کچھ کم ہو. ابو جہل کی سختی جو ابو جہل ستایا کرتا تھا اللہ کے رسول کو, اس میں کمی آ گئی. وہ پہلی والی شدت ابو جہل کے اندر نہیں رہی. تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے کہا کلا, ہرگز نہیں, لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. لنسفعا بالناصیہ, ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے. ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کے اگلے بالوں, یہ ہمارے پیشانی پہ جو بال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سب سے اگلے بال. ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ, ناصیہ کیا ہے؟ وہ ناصیہ پیشانی جو ہے وہ جھوٹی بھی ہے, خاطیہ وہ خطا کار بھی ہے. کاذبہ مطلب پیشانی کو کیوں کہا؟ پیشانی سے مراد یہ ہے کہ وہ جھٹلا دیتا حق بات کو. خاطیہ وہ نیکوکار نہیں ہے, وہ سجدے نہیں کرتا ہے. ایک بندہ سجدے کر رہا ہے اور یہ سجدے نہیں کرتا ہے تو یہ خطا کار ہی ہے. اس کی پیشانی جو ہے خطا کار ہے, اس کی پیشانی جھٹلانے والی ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَ, یہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے. اس نے اللہ کے رسول سے کہا. اللہ کے رسول نے جب اس کو برا بلا کہا تو یہ کہنے لگا کہ آپ نہیں جانتے میرے کتنے ہم نشین ہیں, میرے کتنے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. میں ایک آواز لگاؤں گا تو بے شمار لوگ میری آواز پہ چلائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَ, یہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لیں, اپنے ہم مجلسوں کو بلا لیں, جو لوگ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو بلا لیں. اور ایک مرتبہ اس نے کہا بھی اپنے مجلس میں کہ اگر میں اللہ کے رسول محمد کو برا بلا کہوں, اس کو کچھ کہوں, تو کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ کہا ہم لوگ ساتھ دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَلْيَدْعُ نَادِيَ, اس کو بلا لے, اپنے ہم نشینوں کو, اپنے چیلوں چپاٹوں کو بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ, اور ہم کیا کریں گے؟ الزبانیہ, جہنم کے فرشتے بھیجیں گے اس کے پاس. کیا بھیجیں گے؟ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ, اللہ کے رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو ہم فرشتوں کو بھیج دیں گے اس کے مقابلے کے لیے. تو کیا وہ فرشتوں کی کتاب لا سکے گا؟ فرشتوں کو مقابلہ کر سکے گا؟ کلا, ہرگز نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ فرشتوں کا مقابلہ کر لے جائے, وہ فرشتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ پہلے ایک مرتبہ دیکھ چکا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں جا سکا, اللہ کے رسول کو مسجد حرم سے نہیں ہٹا سکا وہ, اس لیے اس کو پتا کلا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لا تطیعہ, آپ اس کی بات کو مت مانیے, آپ اس کی بات کو مت مانیے. جو کہتا ہے اس کو کہنے دیجیے, آپ اس کی بات کو نہیں مانا. بس جو دن آپ سجدے کرتے رہیے. یہاں سجدے سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیے, کیونکہ سجدہ سب سے اہم رکن ہوتا ہے نماز کا. اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے نماز کے علاوہ, سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان کی یہ پیشانی سب سے مقدس چیز ہوتی ہے انسان کے لیے. انسان کا چہرہ سب سے مقدس ہے, اور اس انسان کے چہرے میں سب سے مقدس یہ چیز ہوتی ہے پیشانی. جب یہ پیشانی زمین پہ لگتی ہے نا, تو اس وقت بندہ رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, کہ بندہ سب سے زیادہ اگر رب سے قریب ہوتا ہے وہ ساجد, اس حالت میں جب وہ سجدے میں ہو. فاکثر الدعاء, تو کثرت سے دعا کیا کرو. آپ گھر میں ہیں, آپ مسجد میں ہیں, سنتیں پڑھ چکے ہیں, آپ سجدے میں ایسے ہی گر جائیے. ایسے گرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان میں مانگتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنے. کوئی ضرور نہیں کہ عربی زبان کے اندر. نماز کے علاوہ آپ گھر میں ہیں, آپ کا دل کر رہا سجدہ کرنے کے لیے, وضو بھی ضروری نہیں ہے, آپ ایسے ہی سجدہ کیجیے, اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیے, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, میں بہت گنہگار, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دی. اور سجدے میں انسان ہو اور اس کے بعد انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں, پھر تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. لیکن شرط یہ ہوتی ہے دعا میں, قطع رحمی کی دعا نہیں ہونی چاہیے, رشتوں کو توڑنے کی دعا نہیں ہونی چاہیے, گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو آپ کی جائز خواہشات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر لے گا سجدے میں. اور پھر آنسو گر جائیں تو پھر تو سمجھ لیجئے وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے, اگر وہ گناہوں سے ان تمام چیزوں سے بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ واسجد, آپ سجدے کرتے واقترب, سجدوں کے ذریعے رب سے قریب ہو جائیں. اور وہ صحابی کا نام میرے ذہن سے نکلا ہے, اسلمی ہے, اس کے پہلے نام کیا وہ پتہ نہیں مجھے. وہ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, پانی وغیرہ اللہ کے رسول کا تیار کرتے تھے. اللہ کے رسول کے جب اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے, وہ ساتھ میں جایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں, میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا.
لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو ایک عمل کرنا پڑے گا. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک عمل کرنا پڑے گا. اس نے کہا, اللہ کے رسول نے پھر بتایا, وہ عمل یہ ہے کہ کثرت سے سجدے کیا کرو. کثرت سے سجدے کیا کرو, یعنی جو فرض سجدے ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, اس کے ساتھ نوافل بھی ادا کرو. اس کے علاوہ بھی جب آپ کا دل کرے آپ سجدہ کرو, رب سے مانگتے رہو, رب سے مانگتے رہو, رب سے دعا کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کو میرا ساتھی بنا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس کی بات کو نہیں ماننا. یہاں سے ایک اصول مجھے اور آپ کو ملتا ہے. اگر آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں کوئی آپ کو برا بلا کہتا ہے, کوئی آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ کو رکنا نہیں ہے. اس کو سمجھا دو, نہیں مانا کوئی بات نہیں, آپ آگے بڑھ جائیے. کوئی اور شخص آپ کو مل جائے گا, کوئی تیسرا شخص آپ کو مل جائے گا. آپ نے ہٹنا نہیں ہے پیچھے, لا تطیع, ہٹنا نہیں ہے, اس کی بات نہیں ماننی ہے. وسجد, اور نماز کے ذریعے, سجدوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ نے کہا کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد میری طلب کرو. مدد کب ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ انسان جب صبر کرتا ہے, مصیبتیں پریشانی صبر کرتا ہے, اللہ کی مدد آ جاتی ہے. نماز پڑھتا ہے, مدد آ جاتی ہے اللہ کی, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بھی مجھے اور آپ کو دیا کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں مصیبتیں, پریشانیاں, یہ تمام چیز آتی ہیں, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, آپ ان کی بات نہیں ماننی ہے. آپ سجدے کرتے رہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کے قربت کو آپ حاصل کرتے رہیے. یہ تھی سورہ علق, جس کا ترجمہ اور آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.